اس امت پر بھی احسان کیا. اس امت پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہماری حالت صحابہ کرام کی اس طرح ہو گئی تھی جیسے کہ جنگل کے اندر بکری یا بھیڑ گر رہی ہو اور ہر طرف سے درندوں کا خطرہ ہے. اس وقت اس امت کی باغ دوڑ کو ابو بکر سہارا نہ دیا ہوتا تو اسلام مٹ چکا ہوتا. اس اسلام پر بھی احسان کیا ابو بکر رضی اللہ نے کہ کتنے فتنے تھے، اختلافات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اختلافات کی بھرمار تھی. منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے تھے، مرتدین کھڑے ہو گئے تھے، مانعین زکوٰۃ بھی کیا اٹھ گئے تھے، اور اسامہ کا لشکر بھی بھیجنا تھا، اور اتنے فتنے تھے کہ صدیق اکبر اگر نہ ہوتا تو وہ امت کو سہارا نہیں دے سکتا. پہلا اختلاف تو صحابہ کرام میں ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا یا نہیں ہوا. حضرت عمر ابن خطاب رضی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں یہ کہا کہ انکار ہو تو اس کو میں گردن کاٹ دوں گا. ابو بکر اسی وقت آئے اور صدیق اکبر نے سمجھایا تو حضرت ابو بکر نے سمجھایا تو ختم ہو گیا. دوسرا اختلاف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے. کیا کپڑے اتار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے یا بغیر کپڑوں کے بھی؟ یہ اختلاف تھا، کھڑا ہو گیا. اگر ابو بکر نہ ہوتے نا، میں نے کہا اسلام کا شیرازہ اب بکھر چکا ہوتا. اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے نا، یہ دشمن سارے کے سارے ابو بکر صدیق کے اوپر ایسے بھیڑیوں کی طرح پڑتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر صدیق اکبر، حضور صدیق اکبر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کوئی نہیں دیکھے گا، انہی کپڑوں کے ساتھ غسل دیجیے. پھر اختلاف ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے. بعض نے کہا انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین لے جایا جائے. بعض نے کہا مکہ جو ان کا آبائی علاقہ ہے ان میں لے جائے. اسی وقت صدیق اکبر آیا، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ بات ابھی مجھے بتائی ہے کہ ابھی کان میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے گونج رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ پر نبی کس کا دفن اپنا فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ دفن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جس جگہ پر انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ پر لے آتا ہے. تو جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اسی جگہ پہ قبر کھودا. چنانچہ چارپائی ہٹائی اسی جگہ پر جہاں آپ اسی جگہ پر قبر. پھر قبر کھودنے میں اختلاف ہوا کہ قبر کس طرح کھودی جائے. دو قسم کی قبریں، ایک شق ہے اور ایک ہے بغلی، ایک لحد ہے. وہ جو آپ کے علاقے میں شاید ہو یا ہمارے علاقے خوشاب میں ہے، صحیح، چونکہ سخت ہے زمین وہاں بغلی قبر ہوتی ہے. اور یہاں جو تو اختلاف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس طرح بنائے. تو دو صحابہ کرام تھے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابو عبیدہ بن جراح. ابو طلحہ شق کھودتے سے نہیں، ابو طلحہ
لحد کھولتے تھے اور ابو عبیدہ بن جراح کیا کھولتے تھے؟ شق. تو کہا کہ آدمی بھیج دیا جائے، جو پہلے آ جائے تو وہی کام کرے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے آ گئے، انہوں نے کیا کھول دی؟ بغلی کو. یہ اختلاف بھی کیا ہو گیا؟ مٹ گیا. تیسرا اختلاف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کون کرائے؟ بھائی کتنے اختلافات. اگر یہی اختلافات چلتے رہتے آج تک پتہ نہیں کہاں ہم پہنچے ہوتے. ہمارے اختلاف تو انگریز کے دور کے اختلاف شروع ہوئے نا. یہ بریلی دیوبندی اختلاف بھی اسی کا ہوا ہے، انگریز کے دور کا ہوا ہے. اور اہل حدیث اور کیا مقلد کا اختلاف بھی کیا ہوا ہے؟ انگریز. یہ چھوٹے چھوٹے یہ اختلاف نہیں مٹ پہ ہمارے پاس سے. تو اگر وہ اختلاف ہو جاتا تو کیا دین باقی رہتا؟ ہم تو قتل و قتال کرنا شروع کر دیتے. تو تیسرا اختلاف کیا تھا؟ امامت. ہاں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ انتقال ہو جائے تو آپ ہی امام ہیں، اور زندہ ہوں تو تب بھی آپ امام ہیں. کوئی امامت نہیں کرائے. اکیلے نماز پڑھیں. آپ چند ٹولیاں 5 یا 6 آدمی جاتے کمرے میں، وہ دعا کرتے، درود و سلام پڑھتے اور نکل آتے. امامت کسی نے نہیں کرائی. جنازہ اس طرح ہوتا. اس سے انصار اور صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو تاخیر اس لیے ہوگی. جنازے میں دفن کے اندر تاخیر جو ہوئی ہے نا، اس وجہ سے ہوئی ہے. یار بیلی نے پتہ نہیں کیا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، مجھے یہ نہیں پتا، تمہیں زیادہ پتا ہوگا. صحیح. یار بیلی نے کہا تو ابو بکر یہ تو خلافت کے چکر میں تھے، اس لیے کیا تاخیر ہو گئی. میں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احسان کتنے تھے؟ ایک پہلا 2 تو بتا دیا تھا. تیسرا احسان امت کے اوپر یہ ہوا، یہ جو قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھا نا، اگر یہ صدیق اکبر نہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ نہیں ہوتی. یہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے محفوظ. اگر صدیق اکبر نہ ہوتے تو یہ قرآن مجید یہاں موجود ہے. یہ صدیق اکبر کا احسان ہے. یہ قرآن کھولتے ہوئے بھی ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے احسان کو کبھی سورۃ فاتحہ ہی پڑھ کے بخش دیں ابو بکر صدیق. محسن یہ ہے قرآن کا. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ایک سورت بھی ہم ان کے لیے کیا نہیں پڑھ سکتے. احسان تو یہ کیا، اور اسلام پر یہ احسان یہ کیا کہ اسلام کو ہر فتنے سے ختم کیا. مرتدین کے فتنہ بھی ختم ہوا. اسامہ بن زید کا لشکر بھیجا نا، تو سارے قبائل دم بخود ہو گئے. کہا مسلمان تو رومی سلطنت کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر جاؤ اسلام لے آؤ. سارے قبائل دوبارہ اسلام لے. یہ فتنہ ختم ہو. مسلمہ کذاب کا فتنہ ختم ہو. یہ صدیق اکبر نے اسلام کے خلاف جتنے کانٹے تھے نا، صدیق اکبر نے چن چن کے اپنی جھولی میں ختم کر دیا. اتنا محسن شخصیت جو نبی پر بھی احسان کرتا ہے اور ہم پر بھی احسان کرتا ہے، اور آل رسول کے اوپر بھی احسان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت ابو طالب اسلام نے دعوت دی تو بہت دکھیا ہو گئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ کا والد ابو قحافہ ان کی کنیت تھی، عثمان ان کا نام تھا، عبداللہ بن عثمان نام تھا.
تو اسلام لے آئے. تو فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج خوش ہوتا کہ ابو طالب اسلام لاتا. ابو قحافہ کے اسلام سے مجھے خوشی نہیں ہوئی جو آپ کے چاچا کے اسلام لانے سے خوشی. یہ محبت کرنے والی ذات. اور عشرہ مبشرہ کون سے صحابہ ہیں جن کو 10 دفعہ 10 ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی ہے نا. ان 10 صحابہ کرام میں یہ چوٹی کے مسلمان ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت 6 آدمیوں کو منتخب کیا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنائیں. صحیح. ابو عبیدہ بن جراح تو وفات پا گئے. صحیح. اور حضرت ابو بکر بھی وفات پا گئے. جی 10 میں سے کتنے؟ اور ایک کون تھا؟ جی باقی کتنے رہے؟ 6. ان میں سے 10 میں سے 6 شخصیات حضرت ابو بکر کی دعوت پر اسلام لائے. عشرہ مبشرہ میں سے جو 6 ہیں نا 6 10 میں سے 6 ابو بکر رضی اللہ نے ان کو اسلام لایا. حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن ابی وقاص. یہ کس کی دعوت پر اسلام لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. تو عشرہ مبشرہ میں سے 6 کدھر گئے؟ اتنا عظیم شخصیت. سارے کے سارے منافق تھے، کچھ بھی نہیں تھا. صدیق اکبر کا مقام تو بہت اونچا مقام ہے. اتنا اونچا ہے کہ اندازہ نہیں. اس مقام کو گرانے کے لیے، اور یاد رکھنا ہمارے نبی کا نشان بھی مٹانے کے لیے یار دوستوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ بی بی زہرا کا حق نہیں تھا. کس نے؟ بی بی کا. یہ یاد رکھنا حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ جو جویریہ بنت ابو جہل ہے نا، یہ مسلمان ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. کن سے؟ ابو جہل سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ بہت دکھیا ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں غمگین ہوئی؟ فرمایا کہ آپ کا جو بھائی ہے نا وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر شادی کرنا چاہتا ہے. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا. یہ حدیث کس موقع پر ہے؟ یہ موقع، اس موقع پر یار دوستوں نے باغ فدق کے اوپر چسپا کر. حدیث کس موقع کی ہے اور لے کے کہاں گئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح نہ. یہ دو یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بدل، اپنی بیٹی کی وجہ سے شریعت نہیں بدل رہے. یہ بھی غلط فہمی سے دور کر دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے اوپر سوکن نہیں لانا چاہتے تھے اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے سوکن لے آئے نا. یہ نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کرتے ہوئے، جویریہ پر شفقت کرتے ہوئے کہ جویریہ کفر میں نہ مرے. کیوں؟ عام طور پہ سوکنے ایک دوسرے کے باپ دادوں کو برا بھلا کہتے ہیں. اگر جویریہ فاطمہ الزہرا کے باپ کو برا کہے تو وہ کیا ہوگا؟ ایمان رہے گا؟
اس ایمان کو بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نہ کر، اس لیے منع کیا جویریہ کے ایمان کو بچانے کے لیے، شفقت کرتے ہوئے کہ دوسری عورت حضرت علی کے پاس آئے گی تو فاطمہ کی سوکن بنے گی، تو فاطمہ کی سوکن اس کے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہیں گی، اس کے باپ کو اگر برا کہے گا تو وہ ایمان سے چلی جائے گی۔ اس کو جنت کا وارث بنانے کے لیے ابو جہل کی بیٹی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہو گئی تھی، اس کو جنت کا وارث بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی یہ نہ کہا، یہ نہ کہا۔ یہ نہیں ہے کہ سو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت بدل، یہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بات کر رہا تھا۔ ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یار دوستوں نے کہا کہ بی بی کا کیا لیا؟ حق نہیں دیا، حق نہیں دیا۔ کس نے؟ یاد رکھنا، صدیق اکبر نے حق کون سا نہیں دیا؟ مثال کے طور پہ اس وقت ہمارے سپہ سالار باجوہ صاحب اور وزیر اعظم کون؟ عمران خان صاحب، اور اگر وہ حملہ کریں کشمیر پر، ہو نہیں سکتا، ہو مشکل، لیکن اگر ہو سکتا ہندو کافر کے اوپر حملہ کریں اور وہ ہندو 10-15 گاؤں چھوڑ کے بھاگ جائیں، وہ فوج ان کو قبضہ کر، فوج لڑی نہیں ہے لیکن ڈر کی وجہ سے، کیا پاکستانی فوج کے ڈر کی وجہ سے 10-15 گاؤں خالی کر دی۔ کیا یہ گاؤں عمران خان کی ملکیت ہے؟ جی، یا باجوہ کی ملکیت ہے؟ کیا عمران خان اپنے بچوں کو تقسیم کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟ بے انصاف ہوگا۔ ظالموں ایک ہی مسئلے کی وجہ سے نبی کو بے انصاف بنانا چاہتے ہیں، اندرون خانہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کی نبوت بھی ختم ہو جائے اور صحابہ کی صحابیت ختم ہو جائے، ادھر سے ظالم ثابت کریں اور ادھر سے بے انصاف ثابت کریں۔ کتنا دشمن ہمارے ساتھ چال چل رہا ہے، ایک ہی مسئلے کے اندر، ایک باغ فدق کے مسئلے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی جاتی ہے اور صدیق اکبر اور صحابہ کرام کی شان بھی جاتی ہے، ایک، اور یہ جائے گی تو پھر اسلام باقی رہے گا۔ یہ چاہتے ہیں امارت اسلام ختم ہو جائے، مٹ جائے، امارت اسلام مٹے، یہ چاہتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں اور پہلے سے، میں مر جاتا ہوں، میں مر جاتا ہوں اور میری کوئی باغ بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، وہ میں کسی کو نہیں دیتا وراثت میں سے، جو وارث ہے میری بیوی ہے، بچے ہیں، اور میں ایک بیٹی کو دے دیتا ہوں، تو کنبے اور قبیلے والے کیا کہیں گے؟ یہ تو بات ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں، یعنی در پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انصاف ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ظالموں سنی، غور کرو بھائی، اس مسئلے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی مٹانا چاہتے ہیں، میں نے کہا صحابہ اکرام کو بھی مٹانا چاہتے ہیں، اور نبی بھی مٹا، صحابہ بھی مٹا، تو اسلام کیا رہا؟ یہ ایک مسئلہ تھا، یہ بالکل یہودیت ہے، یہودی کیونکہ ہاں ایک جانور برت سمجھا جاتا ہے، بڑا جانور جس کو گائے کہتے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ گائے کے ارد گرد پھرتی ہے، وہ سورۃ بقرہ نہیں،
کہ یہودیت کی ساری خرمستیاں بتانے کے لیے صورت بقرہ ہے، اور عیسائیت بتانے کے لیے صورت مائدہ ہے، یعنی صورت آل عمران. صورت آل عمران کس؟ عیسائیت. اور یہودیوں کی بتانے کے لیے سورۃ کیا ہے؟ البقرہ. بقرہ. اور گائے جو قوم گائے کے ارد گرد تاریخ بنتی وہ دشمن ہے اسلام کا. ایک ہنود اور ایک یہود. ہنود اور ایک یہود کس کے ارد گرد پھرتی ہے؟ گائے. گائے بڑا جانور ہے. وہ اسلام لائے نا یہودی، تو انہوں نے کہا متبرک جانور کہاں ملے گا؟ گھوڑا ملے گا. گھوڑا بھی بڑا جانور ہے اور گائے بھی، ان کی پوجا کرنے چلتا. بالکل یہودیوں والی تھی، لیکن ادھر آئے تو کیا؟ گھوڑے کو پوجا. اور سامری جادوگر جو تھا نا، سامری جادوگر، یہودیوں کی دوسری عادت. سامری جادوگر جس وقت موسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے سامنے گھوڑی لے کے چل رہا تھا، تو اس گھوڑی کے سموں کے نیچے جو مٹی آتی تھی وہ اگ جاتی تھی. وہ مٹی اٹھا لی اس نے. کس نے؟ تو وہ سامری جادوگر یہودی تھا، مٹی کو متبرک سمجھتے تھے. یہودی اسلام لے آئے تو کربلا کی مٹی کو متبرک سمجھتے، مٹی کو چائے چائے پھرتے. جس طرح یہودیوں میں یہ مٹی متبرک ہے نا، ان کے ہاں بھی کیا ہے؟ مٹی. اور القدس کا نعرہ بہت زیادہ لگاتے ہیں. صحیح ہے، لیکن حرمین کا نعرہ کوئی نہیں لگاتا. القدس فورس بنائی ہوئی ہے، القدس وہ بھی لیکن حرم فورس نہیں. کیوں؟ یہودیت کو خانہ کعبہ سے دشمنی تھی. دھیان کرو بھائی، وہ کیا ہے؟ یہ لوگ ہیں کیا؟ یہ کس بدمعاشی ہے؟ اور بی بی فاطمہ کو کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا حصہ مانگنے آئی تھی. حصہ مانگنے. ابو بکر نے حصہ نہیں لیا. باغ فدق مانگنے آئی. میں نے کہا کہ وہ تو ملکیت کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی. مالک ہے اس کی حکومت کی. جیسے میں نے عمران خان کی مثال دی. صحیح، یہ مالک ہے صاحب، وہ کسی کی ملکیت نہیں. بھائی پہلے ملکیت ثابت کرو تو پھر تو وراثت چلے گی. پہلے تو ملکیت ثابت کرو نا. دوسری بات کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر سے ناراض ہو گئی. ناراض کہاں ہوا کہ بات نہیں کی؟ بھائی بات اس مقدمے کے بارے میں بات پھر دوبارہ نہیں کی. سمجھ آ گیا. جیسے کہ میں ایک کسی مقتدی کو کہوں، وہ مقتدی مجھے پوچھتا ہے کہ بھائی آج عصر کا وقت کیا ہے، میں اس کو عصر کا وقت بتا دوں تو پھر وہ چپ ہو جائے، تو کیا ناراضگی ہوتی؟ نہیں. بھائی مطمئن ہونا اس کے بعد ناراضگی ہوتی ہے؟ نہیں. ناراضگی کہاں سے؟ کہاں پتہ چلتا ہے کہ ناراض تھا؟ بھائی وہ کیسے ناراضگی کا اظہار تو دل سے ہوتا ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا. حجت اللہ سے لے کے لعنت اللہ تک. کس تک؟ حجت اللہ سے لے کے لعنت اللہ تک ایک کتاب بھی نہیں ہے ایسی کہ جس میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ کی ناراضگی ثابت ہے. اصول کافی ہو یا جو بھی ہے نا، ان کی حدیثوں کی کتاب فقہ، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا حجت اللہ سے لے کے لعنت اللہ تک کوئی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے. دوسری بات، جائیداد منقولہ بھی ہوتی ہے اور غیر جی ایسا ہے، منقولہ بھی ہوتی ہے اور
غیر منقولہ بھی گناہ ہے